السلام علیکم ناظرین، لاہور رنگ کی خصوصی ساہر ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں میاں عمران ارشد اور میرے ساتھ موجود ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ الماس خان۔ اور ماہ مقدس رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے یہ، اور اس آخری عشرے میں چونکہ رمضان المبارک جو ہے اتنی جلدی گزر گیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور کتنی شدت سے ہم اس ماہ مقدس کا انتظار کرتے ہیں، کتنی تیاریاں کرتے ہیں اور کتنا کچھ ہم پلان کرتے ہیں کہ ہم یہ سب کریں گے۔ گھروں میں تمام عبادات کا اہتمام کیا گیا، سب فیملی ممبرز جو ہے اکٹھے ہوئے سحری پر، افطاری پر، عبادات میں بھی۔ تو یہ ایک بڑی بلیسنگ تھی اور بڑا اچھا ہمیں موقع ملا ایک دوسرے کو سمجھنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کا۔ آج کا ہمارا موضوع بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پینل کی طرف آتے ہیں۔ پینل پر ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان ہیں، جن سے ہم ہمیشہ سے سیکھتے آئے ہیں، اور یہ آخری عشرہ ہے، اس میں بھی سیکھنے کا ہمارا لرننگ کا مرحلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ آج مفتی نعیم قادری صاحب ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اپنے پینل پر آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی، بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب ہے جی، آپ پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، آپ پڑھاتے بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے پینل پہ آپ نے دیکھا اکثر حصہ ہوتے ہیں، اور اس آخری عشرے میں بھی ہمارے اس پینل کا حصہ ہیں، ان سے ہم سیکھتے ہیں۔ آپ یہی سمجھیں کہ ہم بھی سب آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سے ہم آج کے موضوع کے بارے میں سیکھیں۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے بھی، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے قاری محمد عامر ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ بھائی آپ کی آمد کے لیے بھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ احمد اشرفی ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، آج کی اس بزم میں اس پینل کا حصہ ہیں۔ آغاز کریں گے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ سے، ہم جیسے کرتے آئے تلاوت قرآن پاک سے۔ بسم اللہ کیجیے گا پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. قاری محمد عامر صاحب بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے موضوع کا تعارف کروانا چاہوں تو آج ہم بات کرنے کی، سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے بیعت کے تصور کے حوالے سے کہ بنیادی طور پر بیعت کا تصور ہے کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام سے بیعت لی. قرآن مجید میں باقاعدہ بیعت کا ذکر آیا اور آج بھی جب ہم اولیاء اکرام کا ذکر کرتے ہیں یا نیک لوگوں کی بات کرتے ہیں تو بیعت کا تصور کہیں نہ کہیں ذہن میں آتا ہے. نارملی جب ہم بیعت کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی برائیوں، کوتاہیوں اور گناہوں سے توبہ کرنا اور نیک اور سیدھے رستے پر، شرعی رستے پر، اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کا ارادہ ظاہر کرنا، اس کو نارملی ہم بیعت سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا کہ بیعت کا شرعی تصور ہے کیا؟ بہت شکریہ، بڑا اہم ٹاپک آپ نے منتخب کیا ہے. بات یہ ہے کہ بیعت کا تصور نبی علیہ السلام کے زمانے میں، چونکہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، آغاز اسلام تھا، اور بہت سارے لوگ نئے نئے جو دائرہ اسلام میں آتے تھے وہ نبی اقدس علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا کرتے تھے. بالکل. جس طرح تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ بیعت عقبہ اولیٰ بھی ہوئی اور بیعت عقبہ ثانی بھی ہوئی. پہلے کچھ کم لوگ تھے جنہوں نے، کچھ 6 کے قریب تعداد آتی ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور پھر بیعت عقبہ ثانی ہوئی جس میں کو 72 کے قریب مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے اسلام قبول کیا. اچھا، جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، نبی علیہ السلام کے بعد خلفۂ راشدین کا زمانہ آتا ہے، تو بیعت کا تصور اسی طرح موجود ہے، خلفۂ راشدین کے اندر بھی موجود رہا. اچھا، بنیادی سوال یہ ہے کہ بیعت کیا ہے؟ بیعت بنیادی طور پر ایک عہد ہے، ایک حلف ہے، ایک اوتھ ہے، ایک وعدہ ہے. ایک وعدہ ہے. مثلا جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر جو لوگ بیعت کرتے تھے، بنیادی طور پر وہ اسلام قبول کرتے تھے. بے شک. یعنی میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزاروں گا، یہ بیعت ہے. اچھا، پھر تجدید ہوتی تھی بعض دفعہ، مثلا جہاد کے لیے میدان میں نکلنا ہے تو ان سے ایک عہد لیا جاتا تھا، ایک کمٹمنٹ لی جاتی تھی، ایک تجدید کرائی جاتی تھی، ایک نیا عزم اور نیا ولولہ بیدار کرنے کے لیے ایک عہد کی صورت دوبارہ ایک بنتی تھی. تو یہ تصور تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں بیعت کا. اچھا، جیسے جیسے قرون اولیٰ کا زمانہ قریب آتا گیا، یعنی آج تک خلفۂ راشدین کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ حکومتیں سیاسی اختلافات کی نظر ہوتی گئیں، خلفاء آتے گئے، اس کے بعد پھر بادشاہت اور ملوکیت کا بھی سلسلہ چلتا رہا. تو سیاسی نظام جو ہے اسلام کا، اس میں کافی کمزوریاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں. اچھا، پھر آہستہ آہستہ تابعین کا، تبع تابعین کا دور، پھر جیسے جیسے ہم
صحابہ اکرام اور تبع تابعین سے دور ہٹتے گئے، مسلمانوں کی جو ایک اقتدار کہہ لیں یا ریاست کہہ لیں، اس کا وہ مضبوط ڈھانچہ کمزور ہوتا گیا، اور جس طرح وہ کمزور ہوتا گیا اسی طرح بیعت کا تصور بھی کمزور پڑتا گیا۔ اب ہم آج کے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ آج بیعت کا تصور کیا لیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر جب سیاسی حکومتوں نے، مسلمان حکمرانوں نے اپنے باہمی تنازعات کی وجہ سے اسلام کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، تو پھر کچھ بزرگ لوگ، کچھ نیک لوگ، کچھ صالح لوگ، انہوں نے کہا کہ جو امت ہے یا جو لوگ ہیں، یہ تو حکمرانوں کی ملوکیت اور بادشاہت اور اقتدار کی لڑائیوں کے نتیجے میں وہ جو ایک روحانی فیض ہوتا ہے، وہ سلسلہ ٹوٹ رہا ہے، وہ سلسلہ منقطع ہو رہا ہے، لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑنے والا جو ایک سلسلہ ہے وہ دم توڑتا جا رہا ہے۔ چنانچہ پھر کچھ نیک جو بزرگ، نیک جو اولیاء تھے، بزرگان دین کہہ لیں، انہوں نے ایک روحانی خانقاہی سسٹم کہہ لیں، یا کوئی اس طرح کا روحانی شفا والا مرکز کہہ لیں، یا ہاسپٹل کہہ لیں، کہ تاکہ لوگوں کی روحانی تطہیر اور روحانی تسکین کا سامان قائم رہے اور چلتا رہے، تاکہ لوگ دین کے ساتھ جڑے رہیں۔ اچھا، آج بھی یہ تصور کسی نہ کسی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اچھا، وہ تصور تنظیموں اور جماعتوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ صحیح۔ جس طرح فالوورز ہوتے ہیں، بعض علماء کے فالوورز ہیں، بعض پیروں کے فالوورز ہیں، بعض اسکالرز کے فالوورز ہیں، بعض مختلف تنظیموں کے ممبر ہیں اور کارکنان ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ بعض تنظیمیں ایسی ہیں، ان کی سٹیجز ہیں جی ہاں، کہ یہ ابتدائی رکن ہے، یہ حامی ہے، یہ پھر فل رکن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک سٹیجز ہیں کہ یہ بندہ ایک خاص نظریے اور خاص فکر کے ساتھ وابستہ ہو کے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کر رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب دیکھیں، ایک مسلمان جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، بے شک، وہ دو عہد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اور نبی اس کی عبودیت کا اظہار کرتا ہے، اس کی الوہیت کا اظہار کرتا ہے، اس کی ربوبیت کا اظہار کرتا ہے، اور محمد رسول اللہ کی صورت میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور نبی، بطور رہبر تسلیم کرتا ہے۔ بالکل۔ دو قسم کے وعدے ہیں اس کے اندر، دو قسم کی بغاوتیں ہیں اس کلمے کے اندر۔ لا الہ الا اللہ کی صورت میں بغاوت کیا ہے؟ شرک فی اللہ سے بغاوت۔ بالکل۔ محمد رسول اللہ کی صورت میں اقرار میں جو بغاوت ہے، وہ شرک فی رسالت میں بغاوت ہے، کہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، بلکہ محمد رسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ بے شک، خاتم النبیین۔ یہ جو دو بنیادیں ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہوتے وقت، ہر مسلمان جو داخل ہوتا ہے، بنیادی طور پر وہ ایک قسم کا اللہ اور اس کے رسول سے عہد کر رہا ہوتا ہے کہ نہ میں شرک کرنا ہے، اور نہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور نہ نبی کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے رسالت کے نقطہ نظر سے۔ اچھا، آپ دیکھیں، پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں اوتھ ہوتا ہے، صدر حلف اٹھاتا ہے، پرائم منسٹر حلف اٹھاتا ہے، وہ بنیادی طور پر ایک بیعت ہی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے حلف کے الفاظ آپ بھی سنتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے ایک حلف نامہ ہوتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ چیزیں نہیں کروں گا، نظریہ پاکستان کے اوپر میرا تصور مضبوط ہوگا، حاکمیت الہیہ کے تصور کے اوپر میرا ایمان ہے، میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اور اپنے اس منصب کی کسی بھی اعتبار سے خلاف ورزی جو مجھے ذمہ داری عائد ہوتی ہے، میں اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کروں۔ مطلب آپ جب بیعت کر لیتے ہیں تو پھر خیانت کا کوئی وعدہ ہو گیا، یعنی یہ ایک وعدہ ہے۔ جی ہاں، آج کے دور میں بیعت کی یہ جدید شکل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ریاست کی سطح پہ حکمران وہ حلف اٹھاتے ہیں، وہ بیعت کرتے ہیں، ایم این اے، ایم پی اے، بلدیاتی کارکنان، سسٹم آگے چلتا جاتا ہے۔ وہ چاروں کے مفتی صاحب کو بھی ایڈ ان کریں ڈسکشن میں۔ مفتی صاحب سے بھی جان لیتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا، یہ بیعت جو ہے یہ کرنا کیا ضروری ہے؟ بیعت کرتے کیوں؟ کیا اس کا مقصد کیا؟ اسی کے ساتھ ایڈ کر لیجئے گا کہ کیا بیعت ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا یہ عرب کا کلچر تھا، یا پیورلی یہ ایک ریلیجس چیز ہے؟
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا العہد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میاں صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ بیعت کا جو لفظ ہے نا یہ نکلا ہے بیعن سے، بیع کہتے ہیں بیچ دینے کو۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہوا ہے۔ اللہ۔ اور بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیچ دینا، سپرد کر دینا۔ اب یہ جو بیچ دینا ہے اس تصور کو انسان کے ذہن میں پختہ کرنے کے لیے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور تھا، ظہری حیات تھی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود چونکہ آپ ہر جہد کے ساتھ ایک عظیم حیثیت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے۔ اگر آپ لیڈر تھے تو آپ لیڈر عظیم تھے، اگر آپ دوست تھے تو یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مصاحب تھے تو وہ ایک عظیم حیثیت تھی، ایک رہبر کی حیثیت سے عظیم تھے، ہر طرح آپ کی ہی ذات مرجع خلائق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیعت لیتے تھے، وہی بیعت طریقت کی بیعت بھی ہوتی تھی جسے آج ہم طریقت کی بیعت کہتے ہیں، بیعت طریقت۔ کیوں کہ رب سے ملوانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کون سی ہستی ہے جو رب سے ملا سکتی ہے؟ رب سے زیادہ قریب کون سی ہستی ہے؟ رسالت کا تو مقصد یہ بتایا گیا نا، رب اور بندوں کے درمیان رابطہ۔ ٹھیک ہے۔ اب صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے جو عظیم آپ کی صحبت سے فیض یافتہ افراد تھے جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں روز ازل میں چن لیا تھا کہ انہیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بناؤں گا۔ ان کی تربیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی تو وہ بھی ہمہ جہد کے ساتھ، یعنی عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے عظیم تھے۔ بیعت طریقت اور بیعت خلافت دونوں ان کے ہاتھ میں رہیں، انہیں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وقت گزرتا گیا، حکمران اپنی یعنی آگے چلتے گئے، ملوکیت آگئی، سارا سلسلہ، لوگ جب اپنی ان معاملات سے غافل ہو گئے، یعنی دینی معاملات سے، لوگوں کا تعلق رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم کرنے کے معاملے سے، یہ جو رب تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، یہ چیز اپنی عوام کو باور کروانے کے بارے میں جب حکمران اس چیز سے قاصر ہو گئے تو اس کی ذمہ داری خالص ان لوگوں نے لے لی جن کی ذمہ داری صرف اور صرف دین تھا۔ یعنی حکمران تھے پہلے، وہ دین بھی سمجھاتے تھے اور دنیاوی معاملات بھی چلاتے تھے، لیکن جب معاملہ ایسا آ گیا کہ ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ تھے وہ دنیا کی ہی معاملات میں الجھ کے رہ گئے، تو پھر خالص وہ لوگ جن کا دین کے ساتھ ہی مکمل معاملات تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا دین تھا، سارا دن قال اللہ اور قال رسول اللہ کے ساتھ ہی ان کا واسطہ تھا، انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے ذمے لے لی۔ اب یہاں سے بیعت طریقت کا تصور علیحدہ ہو جاتا ہے، بیعت خلافت کا تصور علیحدہ ہو جاتا ہے، بیعت طریقت کا تصور علیحدہ ہو جاتا ہے اس مقام پہ آ کے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اگر جس طرح سلسلہ قادری ہے، اس کی بیعت طریقت میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس دور میں خلیفہ کی حیثیت کے ساتھ یا جو مسلمانوں کے معاملات دیکھ رہا تھا وہ تو یزید تھا، اس کا تصور ہی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے۔ کیوں کہ اس جگہ پہ آ کے تصور الگ الگ ہو چکے ہوئے تھے بیعت خلافت اور بیعت طریقت کا۔ اب اچھا میں رہنمائی تھوڑی سی چاہوں گا کہ کیا بیعت پیورلی ایک عرب کا کلچر تھا، بیعت کرنا ہاتھ میں ہاتھ دے کر، یا یہ کوئی ریلیجس چیز تھا، ریلیجس معاملہ تھا؟ کیونکہ بیسیکلی ہے تو وعدہ نا، کیونکہ بیعت رضوان بھی کی گئی، مختلف قسم کی جو ہے بیعت کی گئی،
عہد کے طور پر، اس پہ رہنمائی فرمائیں۔ یہ اصل میں اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو اس زمانے میں جو اپنی تمام تر یعنی انسان جب ہم کسی کو آپ سمجھے کہ آج کے زمانے میں جب آپ کسی کو ووٹ ڈال دیتے ہیں نا تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ خالی حکمران اس کے ذمہ دار نہیں ہے، ووٹ ڈالنے والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے سارے معاملات جو ہیں اس کے ذمہ کر دی ہیں۔ بے شک ٹھیک ہے کہ ہماری اب ہر جگہ پہ جا کے رہنمائی آپ کریں گے، ہماری قیادت آپ کریں گے، آپ کے ذمے ہے، آپ جو کریں گے اسی یعنی آج اگر ہمارے وزیر اعظم جو کچھ کریں گے وہ سارے پاکستانیوں کے نام پہ آئے گا، ٹھیک ہے، دنیا کے کسی ملک میں جا کے معاہدہ کریں گے وہ سب پاکستانیوں کی طرف منسوب ہوگا۔ تو اس زمانے میں اپنے معاملات کو کسی بندے کے سپرد کرنے کا تصور یہ بیعت ہی ہوتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، بیعت رضوان کے مقاصد کیا تھے؟ اصل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کی خبر ملی تھی تو صحابہ میں بڑا ایک اضطراب تھا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی بڑا اضطراب تھا۔ تو یہ ایک عہد تھا کہ ہم نے یعنی ایک بدلہ لینا ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کے اوپر میرا ہاتھ اور پھر اس کے اوپر عثمان کا ہاتھ، یعنی یہ ایک عہد ہے، یہ ایک بیعت ہے۔ اچھا مفتی صاحب نے جو بات کی اس کو اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، جی پلیز۔ بنیادی طور پر اسلام کا جو مزاج ہے، اسلام بنیادی طور پر تزکیہ نفس کے اوپر زور دیتا ہے، اسلام بنیادی طور پر تقوی و طہارت کی تاکید کرتا ہے، اور اس کے لیے ریکال بھی کرواتا ہے۔ تقوی و طہارت اور تزکیہ نفس کا حصول، اس کے لیے خاص ایک انوائرمنٹ، خاص ایک ماحول اور خاص ایک کیفیت درکار ہے۔ بے شک۔ اچھا یہ جو کیفیت ہے، یہ جو ایک ماحول ہے، اب اس کی تسکین کے حصول کے لوگوں کے مراکز ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اپنی عقیدتوں کی بنیاد پہ، اپنے فالوئنگ کی بنیاد پہ۔ اچھا یہ جو فیض ہے، جو روحانی فیض ہے، یہ لوگ اپنے اپنے انداز کے ساتھ انہوں نے ایک سلسلے جوڑ دیے ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ یہ سلسلہ قادریہ ہے، یہ سلسلہ نقشبندیہ ہے، یہ سلسلہ سہروردیہ ہے۔ بنیادی طور پر یہ سارے جو سلسلے ہیں یہ تزکیہ نفس کے مراکز ہیں۔ بالکل۔ یہ سارے جو مراکز ہیں یہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور انسانوں میں عاجزی پیدا کرتے ہیں، بہت خوب۔ انکساری پیدا کرتے ہیں۔ اچھا عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ کسی کی لڑ نہیں پکڑیں گے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں اس نے اس کی لڑ پکڑی ہوئی ہے۔ اچھا لڑ کے تصور میں ہم کچھ خرافات اور کچھ بدعقیدگیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ یہ میں نے تو بس اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، اسی نے مجھے جنت میں لے کے جانا ہے۔ بالکل۔ وہ اچھا اس کی پھر وہ خدمت کرتا ہے، اچھا پھر وہ جو پہنچی ہوئی سرکار ہے وہ اپنے دنیاوی مقاصد بھی پوری کرتی ہے۔ تو یہ آج کل بڑا ٹرینڈ۔ اچھا اب یہ بزنس بنتا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم گدی نشینوں کی بات کر لیتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو بزرگ اولیاء ہیں ان کے جو جانشین ہیں اور ان کے جو گدی نشین ہیں، ان کے اندر خاندانوں میں مفادات کی لڑائی ہوتی ہے، چندے کے اوپر لڑائی ہوتی ہے، اور ہر جو پیر ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس گدی کا زیادہ مستحق ہوں۔ تو یہ جو کشمکش ہے اس نے مادیت پسندی کو فروغ دیا ہے، اس نے حصول زر کا ایک جو منفی جذبہ ہے وہ ہمارے ان روحانی مراکز سے وابستہ خاندانوں میں پیدا ہو گیا ہے۔ لہٰذا دین ہمارا بڑا سادہ ہے، دین ہمارا بڑا زبردست فطری قسم کے مزاج کا عمل ہے، اور اس کی بنیاد دو ہی چشمہ جو فیض ہے نا، جو چشمہ فیض ہے، جو مرکز ہدایت ہے، وہ دو ہی ہیں، یا قرآن ہے یا سنت ہے۔ باقی سارے جو سلسلے ہیں وہ آپ کی اپنی اپنی عقیدتیں ہیں، اپنے اپنے ایک جذباتی لگاؤ ہے، وہ آپ رکھیں، لیکن مرکز ہدایت قرآن ہے اور مرکز ہدایت حدیث ہے۔ قرآن نے بھی جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اور پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت یعنی کی. اوور آل ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہی کے گرد گھومتی ہیں. اس ڈسکشن کو آگے بھی چلائیں گے لیکن اس وقت ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد احمد اشرفی صاحب کی جانب جانا ہے. بسم اللہ فرمائیے گا. یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید سرا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا البحر ولا والموج طغى من بکس طوفان جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا عین فی عطش وسخا کا عدم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن